علی کے بچے کل مدینے میں بھی غریب تھے. کہاں رہنے دیا مدینے میں امام حسین کو، جو اپنے گھر میں ہی غریب ہو، جس کی اپنی زوجہ اسے زہر دے رہی ہو، اس لالچ میں کہ یزید سے شادی کروائی جائے گی. امام حسن کی زوجہ جودہ بنت اشعث، محمد ابن اشعث کندی کی بیٹی. کبھی کبھی میرا دل بڑا خاص کیفیت ہوتی ہے جب مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں کہ غریب تو امام حسن ہے نا، مولا حسین کی زوجہ تو جناب رباب ہے. فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. کون فرما رہا ہے؟ یہ امام حسین فرما رہے ہیں. مگر امام حسن کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب امام حسن کو زہر دیا گیا نا، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا امام حسن کی بارگاہ میں، مولا یہ سارا مجمع آپ کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھا ہے. غربت تو آپ کی غربت ہے، آپ کی اپنی زوجہ آپ کو زہر دے رہی ہے. اور جس وقت امام کو زہر دیا ہے نا جودہ بنت اشعث کندی نے، تو اس وقت امام روزے سے تھے، اور امام افطار کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے تو اس خاتون نے افطار کے لیے شربت دیا، زہر بھرا. امام نے 2 گھونٹ لینے کے بعد جب رکھ دیا تو کہنے لگی اور پئیں. حضرت نے فرمایا تیری مراد پوری ہو جائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں ایسی غربت ہے، اور زوجہ امام حسین کی ایسی ہیں جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھیں امام حسین کی زوجہ. اور یہ کہہ کر دھوپ میں بیٹھتی تھیں کہ میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا، میں آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھ کے جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے. ایک کی زوجہ ایسی ہے اور ایک کی غربت ایسی ہے. اور ایک اور مثال دے دوں، اللہ آپ کو کربلا لے جائے. دنیا میں مزارات تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، مگر اس وقت دنیا کے قیمتی ترین مزاروں میں امام حسین کا مزار ہے. امام حسین کے مزار پہ سونے چاندی کے دروازے چڑھے ہوئے ہیں. امام حسین کا گنبد سونے چاندی کا، زری سونا چاندی کی بنی ہوئی ہے. اور ایک بڑے بھائی کے مزار پہ تو کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. جنت البقیع میں مولا امام حسن کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. جنت البقیع کے اطراف میں ہوٹلوں میں آپ کو اچھی بڑی بڑی روشنیاں نظر آئیں گی، مگر امام حسن کی قبر پر کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی. امام حسین کے مزار پر گنبد ہے، رواق بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں، سایہ ہے نا امام کی قبر پر، مگر امام حسن کی قبر پہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے. یہ اپنے گھر میں ہی غریب ہیں. پنجتن کے 5 جنازوں کا حال تو سنا ہے نا آپ نے. نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے. امت کو اعتراض ہوا علی نے ہمیں گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. مولا نے خطبہ دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، اہل بیت کی ذمہ داری ہوتی ہے غسل و کفن دے کے جنازے کو دفنانا. اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہوا. سنیں گے 6 لوگوں نے جنازے میں شرکت کی ہے، سیدۃ النساء العالمین، اور جنازے میں 6 لوگ ہیں. رات کی تاریکی میں جنازہ دفنایا گیا. دوسرے دن پھر امت کو اعتراض ہوا اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہوا ہے. برادران اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے.
آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ امت کو پھر اعتراض ہوا کہ پنجتن کے جنازے میں اہل بیت ہمیں بلاتے نہیں ہیں، اہل بیت میں کوئی رحلت کر جائے تو امت کو بلایا نہیں جاتا، بار بار کہہ رہے تھے نا۔ تو پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو امت کے کاندھوں پر دیا گیا۔ امت نے اتنے تیر مارے، برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہے۔ اور پانچویں جنازے کا حال سنیں گے، پنجتن کا پانچواں جنازہ، اہل بیت کا پانچواں جنازہ امت نے گھوڑے دوڑا دیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے۔ اہل بیت کے افراد میں ایک بی بی کا نام ہے بی بی زینب، جناب زینب کبریٰ۔ امام حسین کو تو عاشور کے دن ذبح کر دیا گیا، امام کے سر کو نیزے کی انی پہ اٹھا لیا گیا، آپ کے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ رونے والوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، امام حسین تو کربلا میں مار دیے گئے، زینب کوفہ شام کے ہر موڑ پر ماری گئی۔ کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے، کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا یہ حسین کی بہن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے، 2 منزلیں مجھے اور لینی ہیں۔ جتنا پیار سرکار دو جہاں کو، نبی مکرم کو جتنا پیار امام حسین سے ہے نا، اس سے کم پیار جناب زینب سے نہیں ہے۔ اپنی نواسی سے بہت پیار کرتے ہیں نبی مکرم۔ 3 سال کی عمر میں جناب زینب دروازے پر آئیں کہ جب نبی نے دروازے پہ سلام کہا، نماز فجر کے بعد نبی مکرم روزانہ 6 مہینے تک روزانہ در اہل بیت پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی۔ اور کوئی نہ کوئی دروازہ کھولتا تھا اور نبی کو سلام کرتا تھا، گھر میں آنے کی دعوت دیتا تھا۔ اب کی دفعہ جب نبی نے سلام کیا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ زینب کھڑی ہیں۔ 3 سال کی عمر میں جناب زینب دروازے پر ہیں۔ نبی نے آگے بڑھ کر اپنی بچی کے پیشانی کا بوسہ لیا، فرمایا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا نے فرمایا ہے نانا آنے والے ہیں، نانا سے تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ایک صحرا میں تنہا ہوں، ایک بیابان ہے، ایک صحرا ہے جس میں تنہا ہوں۔ نانا خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگتے ہیں، تو میں نے ایک درخت کا سہارا لیا۔ کچھ دیر کے بعد آندھی کے جھونکے سے درخت زمین سے اکھڑ گیا، میں نے پھر دوسرے درخت کا سہارا لیا، مگر آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ یہ کہہ کر میری بیوی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی۔ اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، آندھی تیز چل رہی ہے، میرے سر سے چادر اتر جاتی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، بھائی حسن سہارا، بھائی حسین سہارا، زینب ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس، آپ نے گریہ کر لیا، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے پرسہ دے رہا ہے۔ جناب زینب سوچتی ہوں گی نا، جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کے عباس جیسا بھائی ہو، اس کے سر سے چادر کون اتارے گا؟ اجرکم اللہ۔ سنیں گے زدارو، لیکن جب عباس کے بازو کٹ گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں۔ اور خاص طور پر جب حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آ گئے،
اب سوچا ہوگا نا جناب زینب نے، اب وہ کب وقت آئے گا جو زینب کے سر سے چادر اترے گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شب عاشور امام حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے، تو ہر خیمے سے کسی نہ کسی بی بی کی آواز آئی تھی، اور ایک خیمے سے زینب کی آواز آئی جو اپنے دونوں بچوں کو لیے بیٹھی تھیں، اور اونو محمد سے کہہ رہی تھی کل ماموں پہ جان قربان کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر شہید ہو جائیں۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا بہن زینب تیری نشانیاں تو کل کربلا کے میدان میں اپنی وفاداری کا حق ادا کریں گی۔ اور جب عاشور کا دن نمودار ہوا تو دونوں شہزادے بار بار سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماموں ہمیں جانے کی اجازت ہے، اور امام یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، تم اپنے ماں کے پاس چلے جاؤ، اور دونوں شہزادوں کو لوٹا دیتے ہیں۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جناب زینب نے آ کر امام حسین سے کہا، اور منظر یہ تھا کہ پیچھے دونوں شہزادے کھڑے تھے، آگے ماں ہے، پیچھے دونوں شہزادے کھڑے ہیں، اور جناب زینب فرماتی ہیں بھائی حسین کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے مجھ سے پوچھا زینب میرا بچہ مارا جا رہا تھا، تو نے میرے بچے پہ اپنے بچوں کو قربان نہیں کیا، بس آپ ہی بتا دو اماں کو کیا جواب دوں گی؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہوں نے محمد کو آمادہ کیا، دونوں شہزادوں کو روانہ کیا، دونوں شہزادے میدان کربلا میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے لگے۔ اچانک کسی نے آ کے بتایا جناب زینب کو کہ اونو محمد لڑتے لڑتے نہر کی طرف گئے، تو جناب زینب نے حضرت عباس کو بلایا کہ عباس جا کے میدان کربلا میں ان دونوں بچوں کو آواز دے کر ایک پیغام دے دو کہ تمہاری ماں نگران ہو رہی ہے، یاد رہے سکینہ پیاسی ہے، یاد رہے علی اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے رونے کا۔ جناب عباس نے جا کے آواز لگائی اونو محمد تمہاری ماں زینب نے، میری آقا زادی زینب نے پیغام بھیجا ہے۔ دونوں بچوں نے آواز دے کر کہا ماموں ہماری ماں کو یقین دلا دیجئے، ہم پانی اپنے لبوں سے لگانے والے نہیں ہیں۔ دونوں نے زخموں پہ زخم کھائے اور آخر کربلا کے میدان میں زمین پر آ کر گرے اور آواز دی ماموں حسین ہمارا سلام آخر۔ ادھر علی اکبر بڑھے، ادھر عباس بڑھے، ادھر حسین بڑھے، دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھا کے لے کر آئے، لیکن رونے والوں جب لے کر آئے نا تو ساری بیویاں تو نظر آئیں، ان بچوں کی ماں نظر نہیں آئی۔ امام نے فرمایا بہن زینب کہاں ہے؟ تو خبر آئی کہ سجدے میں سر ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، شکرن شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا کرم زینب کے اوپر کہ زینب کے بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ آواز آئی زینب آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ جب پہنچی ہیں نا تو امام حسین خیمے کے در پہ کھڑے انتظار کر رہے تھے، بہن ابھی اون میں دم ہے، بار بار آنکھیں کھول کے کہتا ہے اماں کہاں ہے، اماں کہاں ہے؟ جناب زینب نے آگے بڑھ کر اون کے سر کو آغوش میں لیا، بچے نے ماں کی گودی کی گرمی پائی تو ایک مرتبہ آنکھیں کھول دیں، اور آنکھیں کھول کر بس ایک سوال کیا اور ایک پیغام دیا۔ سوال تو یہ کیا اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اور پیغام یہ دیا اماں جب مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا آپ کے دونوں بچوں نے وفاداری کا حق۔ جناب زینب نے کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، کبھی گریہ نہیں کیا اپنے بچوں پر، لیکن جب مدینہ پہنچی نا اور اپنے گھر میں آئیں، دو خالی بستروں کو بچھے دیکھا تو صحن میں بیٹھ کر بلند آواز سے گریہ کیا اور آواز دی عبداللہ تمہیں اونو محمد نے سلام بھیجا۔ بنتے علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، اور بنتے علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، اور رن کو سدھارو محمد یہ مان
دلبران جعفر تیار، الوداع اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع۔ ارے بچو ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، ارے بچو ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، ارے لاشیں اٹھائے بھائی جو جنبش نہ کیجیو، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع۔ شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، ارے شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، ارے میدان جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین